بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج فورتھ پلر ٹی وی یو ایس اے کی ٹیم اور ڈی ایچ اے کے مختلف پروجیکٹس کا وزٹ کر رہی ہے. بہت ہی کمال کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آرکیٹیکچرل، آرٹ، ڈیزائن اور جو ٹریڈیشنل ہمارا جو کلچرل جو ہمارا مزاج ہے اس کے مطابق اور ماڈرن ٹرینڈ نظر آتے ہیں. تو میں تو بینگ پاکستانی امریکن میں تو بالکل پریشان ہو گیا ہوں کہ بہت ساری ایسی باتیں جو ڈی ایچ اے کے متعلق یا وہاں کی ڈیولپمنٹس کے متعلق وہ ہم تک نہیں پہنچتی. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات آج ہم نے لرن کی ہے کہ یہ ایک مکمل نظام ہے جس میں ڈرینیج سے لے کے کنسٹرکشن اور اس کی رینٹل اور اس کی کنٹرول، پراپرٹی، اس کا اسٹرکچرل ایک مکمل ایک سولوشن ہے. اور ڈی ایچ اے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسٹ آف دی جو پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے ان کو یہ ماڈل استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ماڈل جو ہے یہ نہ صرف ماڈرن ہے بلکہ یہ سالڈ ہے اور انٹرنیشنل جو رولز اور ریگولیشنز ان کو بھی سامنے رکھا گیا ہے. تو ہم آپ کو آج ڈی ایچ اے کے مختلف فیز میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ہونے والی ہیں ان کے بارے میں آگاہی دیں گے تاکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ان کے کنسرنز جو ہیں اور وہ یہ سمجھ سکیں، دیکھ سکیں ہمارے اس پورٹل سے کہ اصل میں ڈیولپمنٹس اور وہاں کا جو کلچر ہے ایک مکمل ایک نئی سوسائٹی کریٹ کر دی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں. ابھی ہم آپ کو مکمل ڈی ایچ اے کا پورا وزٹ کرائیں گے. سارا جو انیشیٹو ہے یہ جو کمانڈنٹ ہیں ڈی ایچ اے کے، یہ ان کا کانسیپٹ ہے. وہ کیا اصل میں کرنا کیا چاہ رہے تھے وہ؟ سر بیسیکلی آپ دیکھیں، آپ جب سے ہم نے سٹارٹ لیا ہوا ہے اس پورا تو ہر طرف آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے. اور یہ ایکٹیویٹی کو اتنی پہلے کی نہیں ہے. آپ کو یہ پچھلے 2-2.5 سال میں جتنی ہم فیز 4 کی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں یا فیز 1 کی جو ہم نے ایک رنگ روڈ کائنڈ آف دیکھی ہے جو پورے فیز 1 کو کور کرتی ہے، یہ ساری سر اس کے علاوہ ہم فیز 2 جائیں گے، فیز 3 جائیں گے، فیز 4 جائیں گے. ہر جگہ پہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. تو جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں سر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب، یہ ان کا بیسکلی بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک پیشن ہے کہ وہ اس کو ویکلی بیسس پہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کا آؤٹ پٹ آپ کے سامنے ہے سر. سر یہ ایگزیکٹلی ہمارا وہ پوائنٹ ہے جہاں جی ٹی روڈ سے ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک برج بنایا ہے. سوار ریور آپ کو گزر رہا ہے اس کے اوپر سے. پہلے کافی یہاں پہ ٹریفک کا ایشو ہوتا تھا. ڈی ایچ اے 1 کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سراؤنڈنگ میں ایک عمل تاس روڈ کے نام سے ہم بنا رہے ہیں جو کمپلیٹ ہو چکی ہے پوری کی پوری. اور یہیں سے جو آپ کی ٹریفک سامنے سے آ رہی ہے جی ٹی روڈ سے آ رہی ہے، جو لیفٹ پہ یہاں سے ڈی ایچ اے فیز 1 کی طرف لوگ چلے جائیں گے. پہلے شروع میں فیز 1 میں کافی ٹریفک کا ایشو ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے یار کافی کنجسٹڈ ہے. جب سے یہ روڈ بنی ہے ملتاز تو پورا فیز 1 آپ کا بالکل روڈ ایک راؤنڈ بن چکا ہے یہاں پہ. اسی فیز 1 سے آپ ہوتے ہوئے فیز 6, 7 جو بیریا کا جاتے ہیں، فیز 4 جاتے ہیں، عسکری 14 جاتے ہیں. تو آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے، روڈ کا نیٹ ورک وہ اتنا زبردست بن چکا ہے کہ وہ جو ٹریفک کے ایشوز تو وہ سیٹل ہو گئے یہاں پہ. اور ڈیولپمنٹ کا اسٹینڈرڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر طرف سے انڈیکیشنز آپ کی پراپر. اس سے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو روڈ اور انفراسٹرکچر اور پول وغیرہ بن رہے ہیں سر، یہ آپ کی اپنی ٹیم ہے یا آپ نیشنل اور انٹرنیشنل وینڈرز یا جو کانٹریکٹ کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ ان کو ٹھیکہ دیتے ہیں؟ ڈی ایچ اے کی اپنی جو پراپر انجینئرس ہوتے ہیں جو پراپر اس کو مانیٹر کرتے ہیں، لک آفٹر کرتے ہیں. ہم جو بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیم ہوتی ہے اس کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں، جس میں آپ کے ایف ڈبلیو ہے، NLC ہے، آپ کے کچھ فورن کانٹریکٹرس ہوتے ہیں جو جن کی مارکیٹ کے اندر ایک اچھی ریپو ہوتی ہے، اسپیشلی ان ٹرمز آف ٹائملی چیز کو ڈیلیور کرنا، کوالٹی آف آپ کہہ سکتے ہیں پروجیکٹ کی کوالٹی کے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو انشور کرنا. اور ڈی ایچ اے کے اپنے انجینئرس اور ایک پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو اس کو انشور کرتے ہیں کہ ٹائملی چیزیں ہوں. یہ جو بھی آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ود ان 1 ایئر اس نالے کے ساتھ ساتھ جو آپ ریور کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ بنی ہوئی ہے، پہلے ایک کانسیپٹ یہاں پہ نہیں تھا اور یہ ٹوٹل اس طرح کی ایک پاڑیاں تھی یہاں پہ. تو ابھی آپ کے سامنے یہ ہے، ایوری پرسن ایوری ریزیڈنٹ از ویری ہیپی کہ ایٹ لیسٹ ڈی ایچ اے 1 سے آپ کے فیز 7 فیز 8 بیریا جو ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے تو راستہ کافی آپ کے سامنے مطلب کلیئر ہو چکا ہے ہر لحاظ سے. اسپیشلی اور اس کی جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑا ہے فاروق صاحب وہ یہ ہے
کہ پرائسز میں کافی جمپ آیا یہاں پہ، جمپ آیا اس میں. یعنی مارکیٹ کی سچویشن یہ ہے کہ اس وقت کہیں بھی سیل پرچیز نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ ڈی ایچ اے اسلام آباد کی دیکھیں گے، ڈی ایچ اے اسلام آباد کی سیل پرچیز اینڈ یوزر یہاں پہ آ رہا ہے. اور اسپیشلی جو اوورسیز کلائنٹ ہے، ہر اوورسیز کلائنٹ یہ وش ہے کہ یار کیپٹل کے اندر کوئی نہ کوئی اسپیس ہو یہاں پہ. یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہے یہ ڈی ایچ اے ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ سارا بیریا. اچھا، یہ جوائنٹ وینچر تھا یہ ڈی ایچ اے کے ساتھ؟ سر یہ اس کو سیکٹر ایف ڈی ایچ اے فیس 1 کہتے ہیں. اچھا. لیفٹ پہ جتنے بھی آپ کے ہیں یہاں پہ ڈیفینس ولاز بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے 2 کنال کے گھر بنے ہوئے ہیں، کمرشل ایکٹیویٹی. یہ بزنس ایونیو ہے. اس بزنس ایونیو کے اوپر رائٹ پہ جتنی بھی آپ پراپرٹیز دیکھ رہے ہیں یا پلازے بنے ہوئے ہیں، یہ بیریا کا پارٹ ہے. بیریا انٹلیکچوئل ولیج کہتے ہیں. لیفٹ پہ ڈی ایچ اے سیکٹر ایف ہم اسے کہتے ہیں. جی. اچھا، یہ اب ہم کہاں انٹر ہو رہے ہیں؟ سر یہ اگین سر ایک بڑی اسٹیٹ آف آرٹ ڈیولپمنٹ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ اسی سال میں 2 برج، ایک برج پہلے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، یہ فیس 1 جی ٹی روڈ سے کنیکٹ ہو رہا تھا. یہ آپ دیکھیں اوپر بورڈ لگا ہوا ہے، جی ٹی روڈ کو ایگزٹ لیتے ہیں. یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں ڈی ایچ اے فیس 4 کے اندر سے. فیس 4 کے اندر. یہ بتائیں کہ اب ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ برج ہے یہ سر پہاڑیاں ہی کاٹی کی پٹھوار ہے. آپ کو پتہ پٹھوار میں باقی تو کچھ ہوتا نہیں ہے، ڈیولپمنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس جنگل میں ایک منگل کا سما آپ کو نظر آ رہا ہے، انفراسٹرکچر آپ کے سامنے. اور یہ جو برج آپ جہاں سے انٹر ہوئے ہیں یہ سر ابھی فیز 4 میں انٹر ہوئے ہیں. اچھا. اور سیکورٹی سسٹم آپ نے دیکھا، یہ تمام یہ خالی فیز 4 نہیں سر، آپ ڈی ایچ اے کے کسی بھی فیز میں چلے جائیں، ڈی ایچ اے کی سیکورٹی 24/7 الرٹ رہتی ہے. اچھا، یہ بتائیں آپ نے کوئی سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہوا ہے، کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے جہاں سے آپ تمام روڈز اور جو انفراسٹرکچر اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ سر ڈی ایچ اے تمام فیسز کے اندر کنٹرول رومز ہیں. کنٹرول رومز کے اندر سر بڑی بڑی اسکرینز لگی ہوئی ہیں، اور ہر جو آپ کا پوائنٹ ہے ہر اسٹریٹ کو کور کیا ہوا کیمرے کے ساتھ. اچھا. آپ کسی بھی اسٹیج پہ 5 منٹ سے زیادہ گاڑی کھڑی کریں، آپ کے پاس رائڈر فوراً پہنچے گا. سر آئی ہوپ آل از ویل، آپ خیریت سے کھڑے ہیں یہاں پہ، اور وہ آپ سے کنسرن کرے گا. آپ یہ بتائیں کہ اتنا سیکورٹی کانشیس کیوں ہے ڈی ایچ اے؟ یہاں کوئی کرائم ریٹ ہے یا آپ کو کوئی اور کوئی کنسرن ہے سیکورٹی کے کہ اتنی زیادہ سیکورٹی اور سارا مانیٹر ہے؟ سر بیسیکلی جو انوائرمنٹ ہے نا، ہر کلائنٹ کی وش ہوتی ہے کہ اس کی جہاں بھی پراپرٹی وہ سیف اینڈ سیکیور ہو. اور اسلام آباد کے اندر کیپٹل ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو بیسیکلی اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ آپ کی پراپرٹی، آپ کا گھر، بے شک آپ یہاں پہ ہیں یا نہیں ہے، 24/7 مانیٹر کیا جاتا ہے. اور سیکورٹی آج کل ہر طرف ہر بندے کی ڈیمانڈ سیکورٹی ہے کہ میں جہاں پہ اپنا گھر بنا رہا ہوں تو میری سیکورٹی فرسٹ کوسچن یہ ہوتا ہے یار سیکورٹی کیسی ہے. اچھا، جو معمولی تھیفٹس ہوتے ہیں جس طرح پراپرٹی، کار یا موٹر بائک یا وینڈلزم، اس کا کیا ریشو ہے؟ انیشیل شروع میں یہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں، بیکاز سراؤنڈنگ آپ کو پتہ پٹھوار ہے، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گاؤں وغیرہ بھی آتے ہیں. تو ابھی جب سے یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، پورا اس کو جب پراپر گیٹڈ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد یہاں پہ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں 0 کرائم ریشو. یہاں پہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی اس سے پہلے تھوڑی بہت چلتی رہی ہے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے سر یہاں پہ. اچھا، یہ بتائیں کہ جو سول تھانے ہیں، جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے راولپنڈی یا اسلام آباد، تو یہ اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں یا اریسٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ کا اپنا کوئی سزا جزا کا یا پکڑ دکڑ کا سلسلہ؟ وہ پراپر جو ہر ڈی ایچ اے کے اندر جو کنسرن یہاں پہ پولیس اسٹیشن ان کی چوکی بنی ہوئی ہے. کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہمارا سیکورٹی سسٹم، سیکورٹی کا جو عملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. بٹ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کسی گھر میں اگر ہوتی ہے تو وہ پولیس کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں. گیٹڈ کمیونٹی ہے، سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے، انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، تو باقی چیزیں. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ روڈ کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹل میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ یہ ٹریز اور گراس اور ملٹی کلر جو ہے نا مختلف پودے لگے ہوئے ہیں، تو اس کی کیا پالیسی ہے؟ یہ تھرو آؤٹ دا انفراسٹرکچر یہ اس کو مینٹین رکھتے ہیں؟ بڑا آپ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ کے اوپر تو خاص طور پہ بڑا فوکس ہے. ہماری جو مینجمنٹ ہے سینئر، اور ایک ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. اچھا. پورا انوائرمنٹ جتنا بھی ہے اس کو مینج کرتے ہیں، اور بڑے پروفیشنل ہارٹیکلچرسٹ ہوتے ہیں. جو ہارٹیکلچرسٹ ہیں وہ آپ کے باقاعدہ کنسلٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس ایریا کے اندر ویدر کے حساب سے پلانٹیشن ہوتی ہے، یعنی کیا کون سا پودا یہاں پہ لگانا ہے، کون سا درخت لگانا ہے جو جس کی سروائول یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھیں رائٹ لیفٹ پہ جتنی بھی پلانٹیشن ہوئی ہے، یہ اس وقت ونٹر کی پیک چل رہی ہے، اور تمام کے تمام جتنی بھی آپ کی ساری چیزیں فریش آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر یہیں پہ اگر انوائرمنٹ کو مد نظر نہیں رکھیں گے، کوئی ڈفرینٹ پلانٹیشن کر لیں گے، وہ ویسے آپ کو پتہ مینج ہوتی نہیں ہے اور چل نہیں سکتی یہاں پہ.
اچھا یہ آپ کا جو کمرشل زون ہے یہ سارا سر یہ فوڈ اسٹریٹ کہتے ہیں اس کو سر. اور فیس 1 کے ایڈجسٹمنٹ ہے یہ, اور آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جتنے بھی آپ کے فوڈ کے برانڈس ہیں, میکڈونلڈ, KFC, ہارڈیز, الفتح, جو بھی آپ کے ٹاپ آف دا لائن برانڈ سارے جو فوڈ کے ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں. اور ابھی تو سر ہم ارلی ان دا مارننگ ہے یہاں پہ, آپ سر ایوننگ میں یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ایک ایک پراپر ایک ڈفرنٹ سما آپ کو نظر آتا ہے, سما نظر آئے گا, کراؤڈ, فیملیز آؤٹ ڈور بیٹھی ہوئی ہیں. سو یو ول لائک یعنی کہ آپ کسی مطلب دبئی میں گھوم رہے ہیں یا آپ باہر کہیں ہیں, تو پیس آف مائنڈ ہے یہاں پہ. میرا سب بیریا نہیں جی سر. اچھا اس میں سارے وہ برڈز آپ نے رکھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ آپ کی جو اسپیشیز ہیں خاص طور پہ برڈس کی. اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یو ول گو ان سائڈ, آپ جائیں اور آپ یو ول اسپینڈ ٹائم اور یو ول ہیو لائک یار ایک واقعی. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ہم یہ پارک میں انٹر ہوئے ہیں, یہ کتنا بڑا پارک ہے اور اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہے نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے؟ سر یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ پارک ہے. یہ پہلے یہاں پہ خالی ایک کائنڈ آف کھڈا تھا یہاں پہ, اور اٹس لائک اراؤنڈ 300 کنال کا ایریا ہے. اچھا جس کو آپ کے سامنے دیکھیے پورا ایک بیوٹیفائی, یعنی ہارٹیکلچر ایکٹیویٹیز, جاگنگ ٹریکس, بچوں کے لیے چھوٹا سا ایک زو بنایا, ایک پورا پراپر آپ برڈس کے کیچ وغیرہ بنایا. سو ایک آپ کو کہتے ہیں کہ ویری کلوز ٹو نیچر. اور ابھی ہم آگے جائیں گے, آپ دیکھیے گا اس میں, اور بڑی انٹرسٹنگ پارک ہے. اسپیشلی ویکینڈ پہ آپ یہاں پہ آئیں تو بچوں کا بڑا ایک اچھی ایکٹیویٹی یہاں پہ چل رہی ہوتی ہے, ہیلدی ایکٹیویٹی یہاں پہ. اچھا ناظرین, ہم نے DHA کے مختلف پروجیکٹ اور مختلف فیزز دیکھے. ہم نے جو ٹور ٹیم ہے اس کے ساتھ ہم نے بہت ہی ایکسکلوسیو ہم نے ٹاک کی ہے, اور ہم نے مساجد بھی دیکھی ہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے, سیکیورٹی کے ایشوز دیکھے ہیں, انوائرمنٹ پروٹیکشن پہ بات کی ہے. اب ہم آپ کو ناظرین لے کے چلتے ہیں ایک پارک کے اندر. یہ پارک جو ہے نا, یہ برڈز بچوں کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایک پارک ہے. یہ 300 ایکڑ میں یہ وسیع اور ریز یہ پارک ہے, بہت ہی خوبصورت پارک بنا ہے. اچھا یہ ہم ابھی پارک میں جا رہے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت برڈز, مختلف اینیمل سپیچیز آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ پرندے جو ہیں یہ اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. برڈز کے لیے یہ کیسز بنائے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیرٹ اور گیس مختلف. یہ پورا جو کیج ہے یہ جالی کا بنا ہوا ہے, اور اس پہ پرندے جو ہیں بڑی خوشی سے مختلف بولیاں, اور کچھ پرندے جو ہیں یہ آپ کو سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی چونکہ دن کا سامان ہے تو شام کو جب یہ بچے آئیں گے تو یہ ایک بہت ہی ایک امیوزمنٹ بچوں کے لیے ایک دلچسپی کا باعث ہے. تو یہ انوائرمنٹ اور انٹرٹینمنٹ اس کے لیے, فیملیز کے لیے یہ ون آف دی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک زو اور ایک پارک ہے جو تقریباً 300 یہ کنال میں یہ بسا ہوا ہے. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ ہے یہ. اچھا یہ تو پارک ابھی ختم ہو گیا جناب, یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہاں مسجد وہ مسجد کون سی ہے قریبی جہاں آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ اچھا سر, اس میں سر فاروق بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ DHA کے کسی بھی فیس میں چلا جائیں. اچھا, اور جو جتنی مسجد بنی ہوئی ہیں سر, اور ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں, یو ول فیل لائک دیٹ یو آر ناٹ ان پاکستان, یو آر یورپ کہیں عرب میں بیٹھے ہوئے. یہ سامنے دیکھیں کہ مسجد, یہ مسجد ہے. اچھا اس کا کیا نام؟ یہ تو مجھے کوئی ایک خلیجی ممالک کا جو مسجد کا ایک اسٹرکچر مجھے نظر آ رہا ہے. آپ اس مسجد کو دیکھیں سر, اندر سے دیکھیں گے, یو ول فیل لائک دیٹ کہ واقعی ایک اسٹیٹ آف آرٹ چیز بنی ہوئی ہے. تو یہ کتنا ایریا ہے جس میں یہ مسجد؟ سر ایگزیکٹلی تو اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن یہ تقریباً 8 سے 10 کنال اس کا منیمم. 8 سے 10 کنال میں. اچھا یہ مسجد ہے. واہ جی واہ. ناظرین ہمارے یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد ہے, بہت ہی خوبصورت اس کا آرٹ اور اس کا جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. آئیے ہم آپ کو ذرا قریب سے اس مسجد کا نظارہ کراتے ہیں. یہ
یہ ناظرین اندر کا مسجد کا یہ آرکیٹیکچر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مراکش طرز تعمیر ہے. آپ خلیجی ممالک میں ایسی مساجد دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اس کا آپ دیکھیں والز، اور اس کے علاوہ یہ کارپیٹنگ اور یہ فانوس لگے ہوئے ہیں. تو ابھی یہ مسجد جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے، تو اس میں خواتین کے لیے الگ یہ جگہ بنائی ہوئی ہے اور مردوں کے لیے یہ الگ جگہ ہے. ناظرین، ہم نے آپ کو DHA کے مختلف پروجیکٹس کا وزٹ کروایا ہے. آپ نے دیکھا کہ انفراسٹرکچر عالمی معیار کا ہے. روڈز ایسی ہیں کہ آپ دیکھتے رہ جائیں، اور خصوصی طور پہ جو شاپنگ سینٹرز اور ریزیڈینشل، اور اس کے علاوہ جو پول اور مینارٹس، آپ کو ہم نے بچوں کے چلڈرن پارک میں بھی لے گئے، چڑیا گھر، اور خصوصی طور پہ جو مساجد بنائی گئی ہیں وہ ہمارا جو روایتی اور ہمارا جو تہذیبی جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو سامنے، اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. DHA کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن آج 4th پلر TV USA کی ٹیم جب ہائی آفیشل سے ملی اور ہم نے پریزنٹیشنز دیکھی، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ آلموسٹ 65 سے 68% سویلین رہتے ہیں، اور سویلین جو ہیں ان کو وہی رائٹس ہیں جو فوجی، ریٹائرڈ فوجی اور ان کے بچوں کو ہیں اسکولوں میں، ہسپتالوں میں. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو وونڈڈ واریر سولجرز ہیں ان کا بھی حصہ رکھا گیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پراپرٹی لی اور بیچی اور سارے لوگ یہ کھا گئے. نہیں، ایک نظام ہے، ایک پورا سٹرکچر ہے، اور یہ ایک پورا شہر انہوں نے بسا دیا ہے. اور اسی طرز کا ماڈرن جو انفراسٹرکچر بین الاقوامی معیار کا وہ پاکستان میں بننا شروع ہو گیا ہے. تو میں DHA کی انتظامیہ کو اور جو آرکیٹیکٹس ہیں، جو انجینئر ہیں، اور اس کے علاوہ جو ورکمین شپ ہے، ایک کوالٹی جو انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہے انٹرنیشنل معیار کی. میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں ایسا طرز تعمیر اور آرکیٹیکچر جو ہے میں یہاں نہیں دیکھتا. بہت اسٹریٹ اور سمپل بلڈنگز ہوتی ہیں، لیکن DHA میں جیسے ہی آپ انٹر ہوں تو پتہ چلتا ہے آپ کسی امریکہ، یورپ یا پیرس میں پھر رہے ہیں. تو میں پاکستانی امریکن ڈائسپورا کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت پروجیکٹس ہیں. جو نظر آتا ہے یا جو کنفیوژن DHA کے بارے میں، چونکہ اس میں زیادہ تر ریٹائرڈ فوجی شامل ہوتے ہیں، تو بڑی آسانی سے الزامات لگا دیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ ایک بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے. اس کے علاوہ جب میری بات کمانڈنٹ صاحب سے ہوئی تو انہوں نے میری تجویز بھی مانی کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ اپنی ویب سائٹ پہ باقاعدہ ایک پیج بنائیں گے، اور تاکہ اوورسیز پاکستانیز بجائے تھرڈ پارٹی کے ہاتھوں خراب ہونے کے، وہ ڈائریکٹ DHA کے جو مختلف پروجیکٹس ان کی معلومات اپ گریڈس لے سکیں گے. تو ناظرین، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. فاروق مرزا، پریزیڈنٹ 4th پلر TV USA.